مسلمانان عذاب اور میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں اور عزیز پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ موقع نصیب فرمایا کہ دو بچے جنہوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی، ان کی دستار بندی میں آپ حضرات شریک ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ رات تو زیادہ ہو گئی اور اس وقت مناسب تو یہ نہیں تھا کہ آپ سے کچھ گزارش کی جائے، اور آپ نے دین کی جتنی باتیں ہیں وہ تقریباً سب سن لیا ہے۔ اب مزید گفتگو کرنا بسود ہے، لیکن چونکہ مجھے آپ حضرات نے دعوت دیا، بہت بہت آپ کا احسان ہے، شکر ہے، اور مجھے بھی بہت مسرت ہوئی، خوشی ہوئی کہ آپ حضرات یکسوئی کے ساتھ تمام علماء کرام کے مواعظ کو سنتے رہے اور اب تک سن رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت آپ کے لیے جو مقدر کیا ہوا تھا اس مبارک مجلس میں کہ آپ سبھی حضرات غور سے سن رہے ہیں۔ باتیں تو ساری ہو چکی ہیں، میں آپ سے بس چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے اس کام کے لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہمارے کانوں میں آئے گی ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اس نیت سے ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، بتائیے اسی نیت سے نہ بیٹھے ہیں کہ اللہ اور رسول کی جو باتیں ہمارے کانوں میں پڑیں گے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، حتی الامکان کوشش کریں گے عمل کرنے کی۔ یہ بچے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی تکمیل کیا، ان کی دستار بندی ہوئی، تو بہت ہی مبارکباد ہے ان کے اساتذہ، پڑھانے والے، اور جن لوگوں نے اس مدرسے میں دامے دل میں سخ نے امداد کی وہ بھی اس ثواب میں شامل ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کو ثواب نہیں ملے گا، اور جن لوگوں نے انتظام کیا وہ بھی اس ثواب میں شامل ہیں، اور ان کے والدین بھی، اور محلے پڑوس کے جہاں یہ مدرسہ قائم ہے وہ سارے لوگ اس ثواب میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ اس وقت آپ اور ہم یہ سوچیں کہ قرآن پاک کتنی عظیم دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ہمارے اور آپ کو یہ دولت عنایت فرمائی ہے۔ اگر اس کی طرف ہم اور آپ توجہ کریں تو یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ ابھی تو ہمارا حال یہ ہے کہ ساری چیزیں جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری کی ساری ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے، جس ماں اور باپ نے اپنے بچے کو قرآن پاک ناظرہ پڑھا دیا، دیکھ کر کے پڑھا دیا،
تو اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف، یعنی دیکھ کر پڑھانے میں۔ اور اگر کسی بچے نے قرآن پاک کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اس پر عمل کیا، اس قرآن پاک میں جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں اس کو حرام جانا اور حلال چیزیں ہیں اس کو حلال سمجھا اور اس پر عمل کرتا رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں ایسے حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم ان 10 آدمیوں کی سفارش کرو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ہر حافظ قرآن 10 آدمی کی سفارش کرے گا۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ وہ 10 آدمی جس کی وہ سفارش کرے گا، سب سے پہلا اس میں کون ہوگا، کس کی سفارش کرے گا؟ ظاہر ہے اپنے باپ کی سفارش کرے گا، اپنی ماں کی سفارش کرے گا، اپنے خاندان کا اور دیگر افراد کی سفارش کرے گا۔ اور ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن جس نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، کل قیامت کے میدان میں ان کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا اور اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح چمکدار ہوگی۔ اب بھلا بتائیے کہ سورج اگر کہیں کسی کے گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی؟ یہ اس کے والدین کو صلہ ملے گا اس بات کا کہ اس نے اپنے صاحبزادے کو، اپنے بیٹے کو قرآن پاک کی تعلیم دی، حفظ کرایا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے میدان میں سارے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو 2 جوڑا عنایت فرمائیں گے، اور وہ دونوں جوڑوں کی روشنی سورج اور آفتاب کی روشنی کی طرح ہوگی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ظاہر ہے یہ تو ان کے والدین کے ساتھ ہے، اور خود حافظ قرآن کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے درجے کو چڑھتے جاؤ، اور جہاں اس کی تلاوت اخیر ہوگی وہیں اس کا مقام ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن پاک محفوظ کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن، اللہ کے رسول نے ایک جگہ قرآن حدیث میں ذکر کیا کہ وہ چمڑا جس کے اندر قرآن محفوظ ہو تو اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ مفسرین نے اس کا 2 مطلب دیا ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس کی تعبیر کی کہ آپ کا معجزہ تھا کہ جس قرآن پاک کے اندر چمڑے کو لپیٹ دیا جائے اور آگ میں ڈالا جائے تو آگ اثر نہیں کرے گی۔ اب مفسرین نے دوسری اس کی بات یہ کی ہے، تشریح کی ہے کہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی کوتاہی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کے نتیجے میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے صفائی کے لیے، تو جسم میں آگ تو لگے گی لیکن اس کا سینہ محفوظ رہے گا۔ یہ ہے قرآن پاک۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کو قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ صورتیں، کچھ نہ کچھ اس کا حصہ اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہیے۔ اور عام طور پر یہ آدمی سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو ایسے ہی فر پر یاد کرنے سے کیا فائدہ ہے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔
تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں۔ قرآن پاک آپ سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ مثال میں آپ نے دیا الف لام میم۔ الف لام میم اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ ہر سورہ کے شروع میں کچھ حروف ہوتے ہیں جو الگ الگ ہے، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، قاف ہا، یاسین، نون، یہ ساری کے سارے حروف مقطعات ہیں۔ تو فرمایا کہ الف لام میم، الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ تو اگر کسی آدمی نے قرآن پاک کی تلاوت کی الف لام میم تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی۔ اب اندازہ کر لیجیے، لیکن یہ نیکی ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ صاحب ایک حرف پر ہم تمہیں 10 روپیہ دیں گے، قرآن پاک کی تم تلاوت کرو اور ہر حرف پر تم کو ہم 10 روپیہ دیں گے۔ الف لام میم کی اگر کسی نے تلاوت کیا تو 30 روپیہ مل گیا، اور بھی زیادہ سورہ کی تلاوت کیا تو زیادہ پیسہ مل گیا۔ تو ہم جتنی بھی قرآن پاک کی تم آیت کی تلاوت کرو گے، ہر حرف کے بدلے ہم تم کو 10 روپیہ دیں گے۔ تو یہ تو سامنے آدمی دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا کہ ان روپیوں کو چھوڑ کر کے آپ بیٹھ جائے، بلکہ سوچئے گا زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں تاکہ ہم کو زیادہ پیسے ملے۔ لیکن میرے محترم، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کل قیامت کے میدان میں جب آپ جائیں گے تب اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک پڑھنے کا جو ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ دیں گے تو آپ کی آنکھیں اس وقت کھل جائیں گی۔ اس لیے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے، فرمایا کہ ایک آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے تو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ بہت سے آدمی ناظرہ پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، اور بہت سا آدمی ہے جو قرآن پاک فر پڑھتا ہے، روانی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو فرمایا جو آدمی روانی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 1 ثواب ملے گا، اور جو قرآن پاک کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو 2 ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ کتاب جو آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ اس سے پہلے مولانا نے آپ کو بتا دیا کہ آسمان، زمین، پہاڑ، یہ ساری چیزوں پر یہ قرآن پاک کو اتارا گیا، لیکن سب نے انکار کر دیا، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ قرآن پاک پڑھ کے بڑے ہوئے۔ ابتدائی زمانے میں، شروع زمانہ میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو لوگ اس کو یاد کرتے تھے، یاد کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو اسلام میں داخل ہوتے تھے لوگ، کافر یہ کہتے تھے جو کفار مکہ تھے کہ زیادہ ان لوگوں کا جتھا ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، تو ایسا کرو کہ جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہم لوگ شور کریں، ہنگامہ کریں، تاکہ ان کی باتیں دب جائیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہم لوگ ہنگامہ کریں، زور سے چلاویں تاکہ ان کی آواز دب جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم غور سے سنو اور کان لگاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ کو بلند کریں گے۔ اس لیے میرے محترم، قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسی کتاب نازل کی گئی ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن پاک حدیث میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اس قرآن پاک کو، اس ذکر کو ہم ہیں اتارنے والے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کافروں نے کیا کہا تھا؟ وہ بات تو آپ کے سامنے رہ گئی۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں نے کہا اے لوگ سن لو، کافروں نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو مت، قرآن کو پڑھ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہا ہے، والغوا فیہ، اور خوب شور کرو، ہنگامہ کرو، کیوں؟ تاکہ یہ قرآن کی آواز دب جائے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ایسا نہ کرو، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم لوگ کان لگاؤ، غور سے سنو، اور وَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، انہوں نے کہا تھا کافروں نے کہ شور کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتنی زبردست کتاب کو اتارا کہ آسمان نے نہیں لیا، زمین نے نہیں لیا، پہاڑ نے قبول نہیں کیا، اور ایک انسان چھوٹا موٹا اس نے قبول کر لیا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا اعزاز بخشا قرآن پاک کا۔ یہ اعزاز کل قیامت کے میدان میں آپ جب دیکھیں گے، آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اور کچھ بن جائے، لیکن یہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے آپ کا بچہ وہی صحیح ہے جس کے دل میں قرآن آپ نے ڈال دیا۔ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، اور بڑے بڑے اسکالر بننا یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن پہلے سب سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے، اس کو قرآن سکھلایا جائے، تاکہ کہیں بھی جائے تو بھٹکے نہیں، اپنے راستے سے بے راستہ نہ ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز، پہلے اس زمانہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گھر سے، ہر محلے سے جب گزر رہے ہیں تو صبح میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اور آج کا حال کیا ہے کہ ہر گھر سے، ہر محلے سے جب آپ گزریں گے نا تو فلمی گانے کی آواز آئے گی۔ کتنا فرق ہو گیا۔ صبح میں قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ کے کلام کو پڑھیے، اس سے برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، اور عمل میں برکت ہوگی۔ میں آپ کو بتلاؤں، کتابوں میں لکھا ہے ایک صاحب تھے بالکل جاہل قسم کے آدمی، ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے ان کو دفنا دیا، بہت سے ان کے رشتہ دار بھی آئے تھے، وہ بھی چلے گئے۔ تو جو ان کے رشتہ دار آئے تھے وہ مردہ کو قبر میں لٹانے کے لیے قبر کے اندر داخل ہوئے، اور اوپر جیب میں کوئی وہ کاغذ رکھے ہوئے تھے، وہ کاغذ جب جھکے مردہ کو لٹانے کے لیے قبر میں تو وہ کاغذ ان کا جیب سے گر گیا، اوپر آئے، دفنا دیا، مٹی وٹی ڈال کے لوگ چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک غلطی ہو گئی۔ کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہا میرا ایک کاغذ صاحب جو بہت ضروری تھا، میری نوکری کا اس پہ دار و مدار ہے، ان بڑے میاں صاحب کو جو ہم نے قبر میں لٹایا تو میرے اوپر جیب سے کاغذ سڑک کے نیچے گر گیا، کسی طریقے سے وہ کاغذ ہم کو اوپر کر دو۔ اب لوگوں نے کہا بھائی اب کیا، ان کو تو دفنا دیا گیا، اب کیسے قبر کھلے گی؟ تو ان کے گھر والوں سے مشورہ کیا گیا، مشورہ کرنے کے بعد کہا اچھا صاحب ٹھیک ہے، قبر کو ہم کھولتے ہیں۔ قبر کو کھولا، ان بیچارے کا جو کاغذ وہ لے لیا، جیسے قبر کو کھولا ہے ویسے ایسی خوشبو اس میں سے آئی کہ کبھی ویسی خوشبو ان لوگوں نے سونگھی نہیں تھی، ویسی خوشبو ان کو محسوس نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا بھائی یہ خوشبو تو عجیب قسم کی ہے، یہ تو کبھی ہم لوگوں کو نصیب نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ ایسا کون سا ان کا عمل تھا جس کی وجہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے ان کے قبر سے کہ کبھی ہم لوگوں نے دیکھا نہیں؟ تو ان کے گھر والوں سے پوچھا تھا میاں صاحب ہم کیا بتائیں، بڑے میاں تو کچھ پڑھے لکھے تھے نہیں، بالکل سے ان پڑھ تھے، ہاں ایک عمل ان کا تھا۔ کہا کیا عمل تھا؟ کہا صبح میں فجر کی نماز پڑھ کے آتے
تو فرض کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے سامنے تکیہ رکھتے اور یہ کتاب ہمارے طاق پر رکھا اس کو کھولتے اور ہر سطر پر انگلی پھیرتے جاتے کہ یہ بھی اللہ کا کلام سچ ہے، یہ بھی اللہ کا کلام سچ ہے، یہ بھی اللہ کا کلام سچ ہے، یہ بھی اللہ کا کلام سچ ہے۔ اسی طریقے سے وہ پورے قرآن پر انگلی پھیرتے رہتے اور یہ کہتے رہتے۔ کہا دکھا وہ کلام، تو قرآن دکھایا، ان کا انگلی پھیرنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے حروف مٹے ہوئے تھے۔ کہا بس یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی اور ان کو بخش دیا اور جنت کی خوشبو آ گئی۔ کہ میرے محترم، قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اگر اس کو آدمی اپنے سینے سے لگا لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے لگے تو پھر اس کا راستہ اللہ تعالیٰ ہموار کر دے۔ اور فرمایا گیا کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی آدمی تلاوت کرتا رہے اور کوئی دعا بھی نہ کرے تو دوسرے لوگ جو دعا کرنے والے ہیں ان کو جو دیا جائے گا اس کا دوگنا قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دیا جائے گا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتاب سے ہم اللہ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ اور ہم نے بتایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہم اپنے نام اعمال میں نیکیاں کو تو اکٹھا کریں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے جن کو قرآن کی سمجھنے کی نہیں شعور ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے، رٹ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے، کتنی محنت اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مصیبت آئی ہے انسانوں کے اوپر وہ یہ آئی ہے کہ اللہ کی کتاب کو جھٹلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب خدا کی قیامت تک برقرار رہے گی۔ آج بھی اگر پوری دنیا مل کر کے اس قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک جلا ڈالے تب بھی ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ قرآن کا ہے، حافظ کے سینے میں محفوظ ہے، پھر دوبارہ قرآن کو لکھ لیا جائے گا اور سونے کے پانی سے لکھا جائے گا۔ اور محنت کرنے والوں نے قرآن کے پر محنت کرنے والوں نے تو قرآن کو ایسا یاد کیا ہے، ایسا یاد کیا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف میں جو حرکت ہے، ایک ایک آدمی اس حرکت کو بھی یاد کیا۔ کیسے یاد کیا ہے؟ ایک صاحب نے قرآن لکھا تو حافظ قرآن سے کہا بھائی قرآن ہم نے لکھا تو دیکھو زبر زیر پیش۔ آپ لوگ ہماری بات بھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ زبر زیر پیش، اوپر میں حرکت ہوتی ہے، زبر نیچے، زیر اوپر، پیش، یہ کہیں قرآن میں غلط تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہم کو اتنی فرصت نہیں ہے۔ کہا ہم حرکت بولتے جاتے ہیں اور تم قرآن کو دیکھتے جاؤ۔ مثلا الحمدللہ، تو الحمدللہ اگر اس نے کہا تو کہا کہ الف کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر جزم ہے، ہے کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر جزم ہے اور دال کے اوپر پیش ہے۔ اس طریقے سے پورے قرآن کی حرکات کو انہوں نے بتا دیا۔ بتائیے قرآن کو کیسے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا؟ اگر اس میں کوئی ایک شوشہ اور ایک نقطہ کا ہیر پھیر کر دے گا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں۔ یہ چھوٹا چھوٹا بچہ جس نے ابھی قرآن پڑھا ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ محبت ڈال دی۔ استاذ کی پٹائی بھی ہوئی، مار بھی کھایا، نیند بھی گمایا، صبح سے لے کے شام تک اس کو رٹتا ہی رہا اور قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائے رہا۔ یہ کس نے کیا؟ آپ نے نہیں کیا، استاد نے محنت نہیں کی، استاد نے ایک راستہ بتلا دیا، آپ نے اس کو مدرسے میں بھیج دیا، لیکن محبت اس سے اس قرآن کو یاد کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا۔ لاکھ مصیبت آئی، لاکھ تکلیف ہوئی، لاکھ بیماری آزاری ہوئی، لیکن قرآن پاک کو چھوڑا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ محبت ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنے کلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کو قرآن کیسا یاد ہے؟ تو کہا ہم کو قرآن ایسا یاد ہے ابا